لا إله إلا الله لا إله إلا الله۔ قل، آپ فرما دیجئے، ان صلاتی، بے شک کہ میری نماز۔ نماز عربوں کے لیے ایک جانا پہچانا لفظ تھا، صلات کا لفظ۔ عرب بھی صلات کی کوئی نہ کوئی شکلیں ادا کیا کرتے تھے۔ دنیا کے تمام مذاہب کے اندر صلات کی کوئی نہ کوئی شکل وہ موجود ہے، لیکن اس کے اندر غیر اللہ کے ساتھ اس کو آلودہ کر دیا گیا ہے، غیر اللہ کی بندگی اس کے اندر شامل کر دی گئی تھی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ان صلاتی، یہ فرما دیجئے کہ میری جو نماز ہے، میں باقیوں کی نمازوں کا ذکر نہیں کرتا، میں اپنی نماز کی بات کرتا ہوں۔ میری جو نماز ہے وہ اللہ کے لیے ہے، میں اللہ کے سوا کسی کے سامنے بندگی کی کوئی بھی صورت اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور یہی وہ بات ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ اپنے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زبان سے ادا ہونے والی آیت بھی پڑھتے اور ان آیات کو بھی ساتھ میں ذکر کرتے، اس کو ہم دعائے استفتاح کہتے ہیں، جہاں آپ کو میں سے اکثریت کو یاد ہوگی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ آیت نمبر 79 اسی سورہ مبارکہ کی آیت ہے کہ فرمایا کہ بے شک میں نے اپنا رخ، اپنا چہرہ، اپنی زندگی کا جو پوری زندگی کا دھارا ہے وہ کر دیا ہے اللہ رب العالمین کی طرف۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اسی کی طرف میں نے اپنا رخ کر لیا ہے، ہر طرف سے میں نے اپنا منہ موڑ لیا ہے۔ اصل میں جو انسان کو برباد کرنے والی شے ہے وہ مختلف اطراف میں دوڑنا ہے۔ کبھی انسان جو ہے وہ اللہ کی طرف دوڑے اور کبھی غیر اللہ کی طرف دوڑے، کبھی آخرت کے لیے چلے اور کبھی دنیا کے لیے چلے، کبھی اسلام کی خاطر جو ہے وہ کچھ کرے اور کبھی قوم پرستی کے مرض میں اور ملک پرستی کے مرض میں گرفتار ہو جائے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ رب العزت سے انسان کا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ اور جو رخ ہے، جو رابطہ ہے، وہ یکسو ہو کر اختیار کیا جائے تب ہی قائم رہتا ہے، ورنہ وہ رخ، وہ رابطہ بدل جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ دعا استفتاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر کبھی اللہ اکبر سے پہلے اور کبھی اللہ اکبر کے فوراً بعد یہ آیات جو ہیں یہ بطور دعا کے پڑھتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ پر اگر ہم نظر ڈالیں گے تو ہمیں ایک چیز بڑی کثرت کے ساتھ نظر آئے گی، اور وہ چیز ایسی ہے کہ جس کو ہم نے اپنی زندگیوں میں سے یا تو نکال دیا ہے یا اختیار نہیں کیا، یا اگر ہماری زندگیوں میں موجود ہے تو ہمیں اس کا شعور نہیں ہے، ہم نے اس کے ساتھ ایک غیر شعوری یا لاشعوری تعلق ہمارا اس کے ساتھ ہے۔ مثلا یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، یہ تو آپ کی اپنی ذاتی زبان میں تھیں نا، آپ کی مادری زبان کے اندر تھیں یہ تمام دعائیں۔ یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ ادا کر رہے ہوتے تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ سے زیادہ ان کے مفہوم کو سمجھنے والی کوئی اور شخصیت نہیں، اور آپ بڑے توجہ کے ساتھ یہ فرما رہے ہوتے تھے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنی زندگی کا رخ صرف اللہ کے لیے کر دیا ہے، اللہ کی طرف کر دیا جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ اصل میں یا اپنے سبق کو بار بار دہرانا ہے، یہ خود کلامی جو ہے یہ انسان کے سبق کو تازہ کرتی ہے۔ ہم نے اس خود کلامی کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے عہد کو تازہ کرنے کے عمل کو چھوڑ دیا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں نقصانات ہو رہے ہیں بہت سارے۔ ہماری زندگی میں ادھر ادھر کی جو دوڑ آ جاتی ہے، فکر آ جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں بہت سے نقصانات ہمیں جو ہے وہ دینی اعتبار سے گوارا اور برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سبق کو ہم بار بار اس انداز میں دہرا نہیں رہے جس انداز میں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس سبق کو بار بار تازہ فرماتے تھے۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے کہ جدد الایمان بالشہادت، گواہی جو ہے اس کو تازہ کرتے رہو اور اپنے ایمان کو زندہ رکھو۔ جدد الایمان بالشہادت، ایمان کی تجدید کیا کرو شہادت کے ذریعے سے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیکن ہم نے اس فرمان کی طرف توجہ
نہیں دی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ آنکھیں بند کر کے کہہ دیتے ہیں۔ اور جب ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں، کان بھی بند ہوتے ہیں، دماغ بھی بند ہوتا ہے، ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے حاضر ہو کر۔ جیسے ہمارے یہاں پنجابی زبان میں اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ جب جنازہ جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے تو امام صاحب اعلان کرتے ہیں کہ نیت حاضر کرو، تو نیت کو ہم حاضر کیے بغیر ہی چل رہے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کو نظر آئے گا کہ نیت حاضر کرنا، ارادہ پختہ کرنا، تجدید کرنا عہد کی، وعدے کی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہت زیادہ ہے۔ میں آپ صرف نماز کی بات کر لیتا ہوں۔ قل ان صلاتی میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ یہ فرما دیجئے کہ میری نماز اللہ کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت مبارکہ ہے وہ کیا ہے؟ نماز کے اندر، نماز سے پہلے یا نماز کے فوراً بعد، نماز میں اللہ اکبر کہنے کے بعد، داخل ہونے کے بعد آپ اس عہد کو تازہ فرما رہے ہیں۔ آپ نے عہد کو تازہ فرمایا۔ اس کے بعد جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے اندر چلے گئے، اور یہ نوافل جو ہوتے ہیں، تہجد کی جو نماز ہوتی ہے خاص طور پہ، یہ ہوتی ہے اس لیے کہ انسان اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو درست کرے۔ باقی تو نمازیں جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے کہ اتنی فرصت ان میں نہیں ہوتی آدمی کی، کہ جب تک وہ ذہن حاضر کرتا اس وقت تک جو ہے نا وہ سمع اللہ لمن حمدہ ہو جاتا ہے، تو اس وقت تہجد کی نماز انسان کے اپنے اختیار میں ہوتی ہے، اور ہے بھی انفرادی، اسی لیے رکھی گئی ہے کہ اس کے اندر آدمی اپنے اس پورے عمل کو تازہ کرے۔ اور کیسے تازہ کرے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کی جو دعائیں آئی ہیں، ان دعاؤں میں یہ دعا بھی ہے، اللہم لکا رکعت وبکا آمنت ولکا اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظامی وعصبی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے اندر ہیں اور دعا کر رہے ہیں، اللہم لکا رکعت، اے اللہ میں نے تیرے لیے رکوع کیا، میں تیرے سامنے جھکا ہوں، وبکا آمنت، اور میں پورے دل کی گہرائیوں سے تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، اور میں تیرا فرما بردار ہوں، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي، تیرے سامنے میری سماعت جھک گئی ہے، اس نے اطاعت کا اظہار کر دیا ہے، میں تیری مرضی کے خلاف کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہوں، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي، اور میری نگاہیں بھی تیری مرضی کے خلاف کچھ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جھک گئی ہیں، وَبَصَرِي وَمُخِّي، اور یہ میرا دماغ جو ہے یہ بھی اس بات کا پابند ہے کہ جو کچھ تجھے پسند نہیں ہے یہ اس کو پسند نہ کرے، جو تو نہیں چاہتا کہ یہ سوچے وہ نہیں سوچے گا، جو تو چاہتا ہے کہ یہ سوچے اور اس فکر میں اور اس غم میں رہے وہ یہ کرے گا۔ وَعِظَامِي وَعَصَبِي، اور میری ہڈیاں اور میرے سارے اعصاب اے میرے رب تیرے سامنے جو ہے وہ صرف گندہ ہو گئے ہیں، جھک گئے ہیں۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد کا رکوع ہے۔ اسی طرح جب آپ سجدے کے اندر چلے جاتے تھے تو سجدے کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آتی ہے، اسی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہ مرویات جو ہیں ان کے اندر، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سجدے کی دعا سنی تو آپ فرما رہے تھے اللہم لکا سجدت، اے اللہ میں نے صرف تیری خاطر سجدہ کیا ہے، تیرے سامنے اپنی ناک جو ہے وہ زمین پر رکھی، اپنا ماتھا پہ ٹیکا ہے میں نے، اللہم لکا سجدت وبکا آمنت ولکا اسلمت، سجد وجہی للذی خلقہ، میرے چہرے نے اس ذات کے سامنے سجدہ کیا ہے جس نے اس چہرے کو پیدا کیا ہے، جس نے اس کو بنایا ہے، الذی خلقہ، جس نے اس کو پیدا کیا تھا، وصورہ، اور جس نے اس کی تصویر کشی کی ہے، پھر فرمایا فاحسن صورہ، اس کی بنائی ہوئی تصویریں کتنی اچھی ہیں، فشق سمعہ وبصرہ، تو اس نے جو ہے وہ میرے سماعت اور بصارت کے لیے مقامات چاک کیے ہیں، فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو وہ جو احسن الخالقین ہے وہ کتنا بابرکت ہے، وہ ذات کتنی بڑی ہے، کتنی برکتوں والی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے سامنے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہو جاتے تو مسلسل ایک ہی بات کی تازگی ہے، مسلسل ایک ہی عہد کو تجدید کیا جا رہا ہے کہ اللہ میں تیرے لیے ہوں، اور قرآن نے سکھایا بھی یہی ہے، نماز فرض کی ہے، فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، تو وہ جو فاتحۃ الکتاب ہے اس کے اندر مرکزی بات کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور دن میں 5 مرتبہ اور 50 رکعات کا بیش جو ہے وہ اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں، اتنی دفعہ ذہن میں حاضر کرو، دینے میں ہم حاضر کرتے ہیں، ہمارا یہ حاضر نہ کرنا ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہم مسلمان جو ہیں یہ بدنیتیں نہیں ہیں،
ہم نیت مسلمان جو ہیں یہ بے نیتیں ہیں، ہم نے نیت ہی نہیں کی اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی، ہم عہد کی تجدید نہیں کر رہے، ہم یوں نہیں کہتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں نے زندگی تیری غلامی کے اندر دے دی ہے، تیرا فرما بردار رہ کر زندگی بسر کروں گا اور تجھ ہی سے مدد مانگوں گا، میں کسی طرف نہیں دیکھتا، اے اللہ میں تیرے در پر پڑا ہوا ہوں، یہاں سے لے کر جاؤں گا۔ یہ رویہ ہم نے اختیار نہیں کیا، اگر ہم اس کو اختیار کر لیں گے ہماری زندگی کے سارے معاملات خود بخود درست ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت تیار بیٹھا ہوا ہے، بغیر مانگے بھی دے رہا ہے اور مانگنے والے کے لیے تو ہر وقت تیار بیٹھا ہوا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کے اوپر ہر شب کو نزول اجلال فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں حل من سائل اعطیتہ، کوئی ہے مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں، وحل من مستغفر فاغفر لہ، کیا کوئی ایسا شخص ہے کہ جو مجھ سے مغفرت مانگے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، میں اس کو معاف کر دوں۔ وہ وقت ہمارے لیے جو ہے اتنا قیمتی ہے، لیکن ہمارے لیے اس قیمت کو ضائع کرتے ہوئے بھی ہماری عمریں گزر گئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔